नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन बोल रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हमारे सामने एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल है, और वो सवाल मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है और मेरी पार्टी के स्टैंड से भी ताल्लुक़ रखता है। और वो सवाल कुछ इस तरह है कि बहुत सारे लोगों का ये इल्ज़ाम मुझ पर है कि हम लोगों में प्रोवोकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इश्ताल अंगेज़ी कर रहे हैं, अपनी बात को कुछ इस ढंग से पेश कर रहे हैं जिससे दो कम्युनिटीज़ के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाए। देखिए, मैं इस इल्ज़ाम से सीधे सीधे इनकार करने की ज़रूरत तो नहीं करूँगा, चूँकि अगर आप ऐसा कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई ज़रूर होगी। लेकिन फिर भी अगर आप गहराई से देखें तो मैं लोगों के सामने सूरत हाल रखता हूँ। अगर उस सूरत हाल के रखने के नतीजे में कोई प्रोवोकेशन पैदा हो रही तो ये ज़िम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि सरकार की है या उन तंजीमों की है जिनकी वजह से इस प्रोवोकेशन की नौबत आ रही है, या इस तासुब आमेज़ तकरीर की या तहरीर की नौबत आ रही है। वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की अपनी हेडक हो सकती है या हिंदू तंजीमों की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्या कहते हैं लोगों से? हम यही तो कहते हैं कि भाई आर्टिकल 370, जिसके बारे में भाजपा या संघ परिवार का ये दावा है कि उसके ज़रिए कश्मीरी मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है, अगर ये गलत है तो फिर आर्टिकल 371 क्या है? हम यही तो पूछते हैं लोगों से। हम सरकार से यही तो कहते हैं, भाई ये तो बता दो, आर्टिकल 370 का फ़ायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वो मुसलमान है, तो क्या सिर्फ इसलिए आर्टिकल 370 गलत है कि इसका फ़ायदा मुसलमानों को पहुंच रहा है? अगर किसी ऐसे आर्टिकल का फ़ायदा किसी हिंदू कम्युनिटी को या पंडित कम्युनिटी को या किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को जिस वक्त पहुंच रहा होता है, जिसकी एक वाज़ी मिसाल आर्टिकल 371 की सूरत में है जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, तो फिर वो गलत नहीं रह जाता क्या? हम आपसे ये वाज़ेह तौर पर जानना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर ही जब हम कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप प्रोवोकेशन कर रहे हैं। भाई, आपने मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों पर मुकदमा चलाने की कोशिश की जिनका नाम सीधे सीधे बॉम्बे बम धमाके से जुड़ा है या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में होने वाले बम धमाकों से जुड़ा है। मैं कहता हूँ कि अगर उन धमाकों में एक न्यूट्रल इंक्वायरी में ये बात साबित होती है कि मुसलमान शामिल थे तो ज़रूर उन पर मुकदमा चलना चाहिए और ज़रूर उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जो 20,000 फसादात हुए हैं, बल्कि अब तक तो उनकी तादाद बढ़ कर के 50,000 के करीब हो गई है, उन फसादात में जिनमें कई लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं, उन फसादात की जिम्मेदारी संघ परिवार पर आयद होती है। और संघ परिवार में गिने चुने लोग हैं जो ये प्रोवोकेशन करते हुए देखे गए। तो क्या आपने कभी उन जिम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कोर्ट में मुकदमा दायर करने की कोशिश की है? और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है? इसका जवाब तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। हम सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं। हमने अगर आपसे ये पूछ लिया कि भाई आपने ज़मींदारी मुसलमानों की ज़ब्त की और हिंदू की नहीं की, तो ये क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? हम आपसे ये पूछ नहीं सकते कि भाई अगर किसी मुसलमान ने कोई ख़ता की है फ़ौज के अंदर रहते हुए तो आप उसका कोर्ट मार्शल करेंगे, हिंदू करेगा तो आप नहीं करेंगे। अगर किसी हिंदू का नाम आ रहा होगा तो वो बम धमाके में नाम होने के बावजूद उसको तरक्की भी मिलती रहेगी, पेंशन भी मिलती रहेगी, उसे वहाँ से हटाया भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी मुसलमान के नाम सिर्फ एक FIR दर्ज हो जाएगी तो उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एक मुसलमान साइंटिस्ट के साथ ऐसा हुआ, उसका नाम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में जोड़ा गया, बाद में कोर्ट में मुकदमा चला, वो बेचारा बरी भी हो गया लेकिन उसको बहाल नहीं किया गया। आखिर इन सवालों के जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे, आपको बताना ही पड़ेगा कि सब क्यों हो रहा है। आपसे हम ये कहते हैं कि साहब, जब कभी आपने तालीमी इदारों में मुसलमानों के पुअर रिप्रेजेंटेशन की बात की तो आप इस बात को भूल गए कि जो इदारे मुसलमानों ने ख़ुद बनाए थे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या फिर इसी तरह के दूसरे इदारे जो मुसलमानों ने ख़ुद कायम किए थे, आप कहते हैं उनमें 50% हिंदुओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी नॉन मुस्लिम्स का रिजर्वेशन मुस्लिम इदारों में होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसी हिंदू इदारे में 5% भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होता है? और अगर नहीं होता है तो आप इसमें 50% हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन क्यों लागू करना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि हिंदू हमारे इदारे में हमारी खैरात पर 50% रिजर्वेशन पाएँ जबकि उनके इदारे में हमको 5% की भी सहूलत न मिले? ये वो चीज़ें, हम आज़ादी से पहले 30% से ज़्यादा सर्विसेज में थे। आज़ादी के बाद जब सर्वे हुआ
تو ہم تقریباً 16% پائے گئے، چونکہ آپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک بہت بڑی آبادی ہجرت کر کے پاکستان پہنچ گئی، اور ان میں سرکاری افسران اور سرکاری ملازم بھی شامل تھے۔ لیکن جب 16% ہماری تعداد اس ملک میں سن 1952 میں ریکارڈ کی گئی، تو 16% سے گھٹ کر یہ تعداد 1% یا 1.5% تک اگلے 40 برسوں میں کیسے پہنچ گئی؟ ہم اگر آپ سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ پرووکیشن ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، آپ سلام کا ایک طریقہ ایجاد کرتے ہیں، نمستے۔ آپ یہ طریقہ ایجاد کرتے ہیں کہ جب کسی پل کا ادگھاٹن ہوگا تو آپ ناریل پھوڑیں گے، ایک مذہبی رسم ہے۔ نمستے بھی ایک مذہبی سلام ہے، گڈ مارننگ ایک مذہبی سلام نہیں ہے۔ آپ شبھ پراتہ کریں گے یا شبھ راتری کہیں گے تو یہ ایک مذہبی سلام نہیں آئے۔ آپ کو خدا حافظ کہنے سے بیر ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی زبان ہے، اردو تو ہندوستان میں پڑھی ہے، اردو ہندوستان میں بنی پلی بڑی جوان ہوئی، اس سے فائدہ آپ نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا، لیکن آپ کو اردو سے اتنا بیر ہے کہ خدا حافظ تو آپ نہیں کہیں گے، لیکن آپ یہ ضرور کہیں گے نمستے۔ آپ کی ان غلطیوں کی جب نشاندہی کی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم پروووکیشن کہتے ہیں۔ آپ اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہی کیوں ہیں جب ہر تھانے کے اندر آپ نے ایک مندر بنا رکھا ہے، ہر کارخانے کے اندر آپ نے مندر بنا رکھا ہے، آپ نے فوج کے اندر ایک نعرہ لگا رکھا ہے ہر ہر مہادیو۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک مسلم ریجمنٹ اس ملک میں کیوں نہیں موجود ہے جس کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگے؟ یہ کیسا پروووکیشن ہے؟ آپ اسے پروووکیشن کہتے ہیں، ہم تو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں بھائی، اس میں پروووکیشن کیا ہے؟ آپ اپنی آبادیوں کو دور بسائیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، اگر ہم اپنی ایک آبادی بنا لیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ بنارس ہندو یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا لی تو وہ بالکل غلط ہے۔ یہ پروووکیشن ہے کیا؟ میں صرف سچائی کو عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی بھی سروکار نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ رہے گا۔ یہ سوال آپ کو بار بار فیس کرنا ہی پڑے گا۔ نیوی کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایئر فورس میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ایک ہلکی سی تصویر بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیر یونیورسٹی کا رجسٹرار مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ کشمیر یونیورسٹی کا وائس چانسلر مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب پچھلے دنوں اردو، پنجابی اور اسی طرح کی زبانوں کے خلاف ایک تعصب آمیز پالیسی دلی کے وائس چانسلر نے تیار کی، اور جب اس کی میٹنگ کرائی گئی نائب صدر جمہوریہ سے سید حامد سے، تو سید حامد صاحب تو چانسلر ہیں، اور دلی یونیورسٹی کا جو بڑا افسر ہے وہ وائس چانسلر ہے۔ وائس چانسلر چھوٹا ہوتا ہے، چانسلر بڑا ہوتا ہے۔ چانسلر ایک حکم دیتا ہے، دلی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیا یہ ڈسپلنری ایکشن ہے؟ آپ نے اس پر کوئی کام کیا؟ آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ آپ کے وائس چانسلر نے اپنے چانسلر کی بات صرف اس لیے نہیں مانی کہ وہ خود ہندو تھا اور چانسلر مسلمان تھا۔ اگر یہ بات کہہ دی جائے گی تو آپ کو بری لگ جائے گی۔ ہم نے ایک پولیس افسر سے دلی میں کہا کہ بھئی تم کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ تم پر فرقہ پرستی کے الزامات لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم لوگوں کو غلط چلتے ہوئے دیکھتے ہو تو انہیں مارو، لیکن مارنے سے پہلے تم نام کیوں پوچھتے ہو؟ نام پوچھے بغیر مارو، مارنے کے بعد تم نام پوچھو۔ ہم تو اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ پہلے تم لڑکوں سے ان کے نام پوچھتے ہو، کیا نام ہے تیرا؟ رام کمار۔ اس کے بعد کہتے ہو الو کے بٹے تجھے اور کوئی کام نہیں سوجا تھا؟ اگر اس نے کہہ دیا میرا نام محمد حامد ہے تو پہلے تم اسے مارتے ہو۔ تم پر تو فرقہ پرستی کے الزامات لگیں گے ہی، اس لیے کہ تمہارے نشانے پر مسلمان ہیں۔ تم پہلے اسرٹین کرتے ہو کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ ہندو کے خلاف تمہارے دلوں میں زہر نہیں ہوتا، مسلمان کے خلاف تمہارے دلوں میں زہر ہوتا ہے۔ اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 15 سال کی لڑکی نابالغ ہوتی ہے، 18 سال کی عمر کی لڑکی کو بالغ مانا جاتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اگر کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے بھی چلی جائے تو اس لڑکے پر ریپ کا مقدمہ لگتا ہے۔ لیکن یہ کیا ستم ہے؟ 15 سال کی ایک مسلمان لڑکی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے تو دلی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام میں شادی کی عمر کا جو تعین کیا گیا ہے وہ عورت یا لڑکی کی بلوغت سے ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ اس لیے اس لڑکی کا فیصلہ بالکل درست ہے، وہ اپنے عاشق کے ساتھ گئی ہے، اس کی شادی ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے یہ دیکھنے کے پہلے یہ اس بات کو سنشچت کیا تھا کہ کیا مسلمان لڑکی اپنی مرضی سے کسی ہندو کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کیا؟ آپ نے اسلام کے حوالے کا استعمال کیوں کیا؟
صرف اس لیے کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ 15 سال کی وہ نابالغ مسلم لڑکی جو ہندو کے ساتھ گئی ہے، اگر اس پر قانون کا اطلاق کیا تو ایک ہندو لڑکی بھگانے کے جرم میں اور زنا بالجبر کے جرم میں اندر کر دیا جائے گا. اس کو بچانے کے لیے آپ نے پوری شریعت کو مذاق کا عنوان بنا کر رکھ دیا. یہ ہیں وہ چیزیں جب ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ تکلیف کتنی بھی ہو، آئی ایم ویری سوری. یہ تمام فیکٹس قومی پارٹی آف انڈیا آپ کے سامنے رکھتی رہے گی، سرکار کے سامنے رکھتی رہے گی. اس کا جو نتیجہ ہو ہم نہیں جانتے، لیکن جب تک ناانصافیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، پرووکیشن کا یہ سلسلہ ہماری طرف سے جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ حضرات جی. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی. اگر آپ ان باتوں کی سراہنا کرتے ہوں تو ہم سے رابطہ قائم کریں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے کی کوشش کریں. میں ایک بار پھر یہ اپیل کروں گا کہ آپ مسلمانوں کی پارٹی، مسلمانوں کی فلاح کے لیے بننے والی پارٹی قومی پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوں، اس کے ممبر بنیں، اس کی ذمہ داریوں کو اٹھائیں اور فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ.